میرا بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث کے دو ڈپارٹمنٹ ہیں بیٹا، دو حصے ہیں، ایک متن ایک سند۔ متن سے مراد وہ فرمودہ ہے، وہ قول ہے، وہ حدیث ہے، وہ بات ہے، وہ اظہار مقدس و متبرک ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مثلا میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، میرے آقا نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر امک البر اباکا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ یہ جو متن ہے، یہ جو قول ہے، اس کو متن کہتے ہیں۔ متن تک پہنچنے کا جو راستہ ہے بیٹا وہ سند کہلاتا ہے۔ سند اس سلسلۃ الروایت کو کہتے ہیں۔ مثلا میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت حاجی سلطان محمود قادری قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا، وہ کہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت فضل الحق سے سنا، وہ فرمائے میں نے اپنے شیخ حضرت سید عمر شاہ سے سنا، وہ کہیں میں نے حضرت محمد شعیب سے سنا، وہ کہیں میں نے حضرت عبد الغفور سے سنا۔ اس طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، اور وہ یہ کہیں کہ انی سمعت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان تقیم الصلاۃ وتصوم رمضان وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت۔ اب اس میں حضرت عمر فاروق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں بیٹا وہ متن ہے۔ یہ جو سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ اب بیٹے اس سلسلہ میں اگر سارے راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، رابط ہوں، حافظ ہوں تو پھر اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ ذہب سونے کو کہتے ہیں۔ مراد ہے کہ یہ سلسلہ کھرا ہے، یہ سلسلہ درست ہے، یہ صائب ہے، اس میں سارے راوی عادل ہیں۔ بیٹا عادل اس شخص کو کہتے ہیں جو سیرت کے اعتبار سے محبوب و مقبول ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو اور سچ کی روش رکھتا ہو۔ حافظ اس کو کہتے ہیں جس کا حافظہ اچھا ہو اور بات بھولتا نہ ہو، جو بات سن لے اس کو اچھی طرح یاد کر رکھ سکتا ہو اور آگے اس کو منتقل کر سکتا ہو، سنا سکتا ہو۔ اور رابط اس کو کہتے ہیں بیٹا کہ جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات تاریخی طور پر مستند حوالوں کے ساتھ اور ذرائع کے ساتھ ثابت ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو عادل، حافظ، رابط، یہ تین سلیقے جب راویوں میں موجود ہوں تو ان کے سلسلہ کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ اب بیٹے میں نے وہ جو بات لکھی تھی وہ تو ایسا سلسلہ ہے کہ سلسلۃ الذہب کے بجائے اس کو سلسلۃ النور کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ سارے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، مولا المؤمنین علی علیہ السلام، اور پھر وہ روایت کرتے ہیں آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیٹا اس کو صوفیہ محدثین تو اس کو سلسلۃ الذہب کہیں گے جو ان کے ہاں اصطلاح مروج ہے، لیکن یہ تو سلسلۃ النور ہے۔ تو سلسلۃ الذہب کے تین خصائص،
تین پرٹیکولرز، تین اسپیشلٹیز میں نے عرض کر دی ہیں بیٹے، بہت شکریہ۔